اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحب ایمان لوگو اللہ کی ناراضگی سے بچو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کی ناراضگی سے بچنے اور ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سوائے اسلام کے تمہیں کسی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے۔ یعنی تقوی تمہیں، یہ تقوی کی جو دولت ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں موت ایمان پہ نصیب ہو۔ تو پورے رمضان کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تقوی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے مسلمانوں کی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، وہ بھی متقی بن گئے تھے روزے رکھ کے، تم بھی متقی بن جاؤ روزے رکھ کے، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے گی۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحب ایمان لوگو متقی بن جاؤ، اس طرح کے متقی بن جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح کے متقی ہونے کا حق ہے، زبردست قسم کے ایک نمبر متقی بن جاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہیں موت ایمان پہ نصیب ہو۔ متقی آدمی کو اللہ کے فضل سے موت ایمان پہ نصیب ہوتی۔ روزے کا نتیجہ تقوی، اور تقوی کا نتیجہ موت پہ ایمان، اور جس کو موت پہ ایمان آ گئی وہ تو جنتی ہے، اس کے لیے جنت کی بہاریں استقبال کے لیے کھڑی۔ تو برادران اسلام، لیکن یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 101 سورہ آل عمران کی آیت کے اندر، کہ یہ انتہائی تقوی کی انتہائی بات کر کے اہم ترین بات کرنے کے بعد جو فرمائی نا بات، وہ بڑی غور طلب بات ہے۔ وہ بات یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہیں اللہ کی رسی کو مل کے پکڑنا چاہیے اور تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات کب فرمائی جا رہی ہے؟ تقوی کی بات کرنے کے بعد یہ تو فرمایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، جو میں قرآن کا فہم رکھتا ہوں تھوڑا بہت اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جو متقی آدمی ہوگا وہ کبھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا۔ فرمایا متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کرنے کا حق ہے، اور اس کے بعد فرمایا تقوی کا انعام یہ ہے کہ تمہیں موت ایمان پہ نصیب ہوگی، اور یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی جمعیت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، گروہ بازی گروہ بندی کر کے معاشرے کو انتشار میں مبتلا نہ کرو۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، بات تو صحابہ کے لیے خاص طور پہ ہے لیکن ہمارے لیے بھی، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ بات تمہیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ بات تمہیں خیال کے اندر رکھنی چاہیے، اور اس بات کو تمہیں بار بار دہراتے رہنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی۔ اور بہت سی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اذ کنتم اعداء، اسلام کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دشمنی کی آگ میں جل کے مر رہے تھے اور سڑ رہے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس دین کی برکت سے اور مصطفیٰ کریم کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر سے نفرتیں نکال کے الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو ثابت ہوا کسی قوم کے لیے سب سے بڑی اللہ کی رحمت اور انعام کیا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ان کا آپس میں محبت ہو، قوم کا آپس میں محبت کرنا، ان کا آپس میں الفت دلوں کے اندر پیدا ہونا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام۔ تو اس کو ذرا الٹیے
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی قوم کے لیے سب سے بڑی لعنت اللہ کی یہ ہے کہ اس قوم کے دلوں کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ جب اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے دلوں کی محبت، تو اللہ کی سب سے بڑی لعنت پھر کیا ہوئی؟ دلوں کی نفرت۔ لیکن جو بندہ بھی یہ آیت پڑھتا ہے نا، وہ فوراً مذہبی شعبے کے اوپر توجہ فرماتا ہے۔ لیکن میں ذرا آپ کی توجہ ذرا مذہب کے علاوہ بھی بہت سے شعبوں کے اوپر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ مذہب کے اندر فرقہ پرست، صرف مذہب کے اندر فرقہ پرستی سے بچو، نہیں، فرمایا ہر قسم کی فرقہ۔ کیا اگر سیاسی گروہ بندی، سیاسی انتہا پسندی یا علاقائی انتہا پسندی اور گروہ بندی ہو تو وہ جائز ہے؟ اگر مذہبی گروہ بندی ناجائز ہے تو سیاسی گروہ بندی بھی، علاقائی گروہ بندی بھی، زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، بولی کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، کسی بھی ایشو کے اوپر آپ گروہ بندیاں بنا کے اور آپس میں دھڑے بنا کے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو صرف مذہب کے اندر یہ نجائز نہیں ہے، بلکہ مذہب کے علاوہ باقی شعبوں کے اندر بھی نجائز ہے، باقی بھی غلط ہے۔ اگر کوئی پنجابی اٹھ کے سندھی کو قتل کر دے کہ یہ سندھی ہے لہٰذا اسے مارنا چاہیے، میں چونکہ پنجابی ہوں میں افضل ہوں، یہ سندھی ہے مجھ سے عدل ہے، تو یہ ہے فرقہ پرستی۔ ولا تفرقوا یہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بٹ ہوں یا جٹ ہوں تو میں مغل کو کیا سمجھتا ہوں؟ یہ انصاری بھی کوئی بندے ہیں، یہ کوئی بندے، یہ ہے تفرقوا، یہ بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح مذہب کے اندر فرقہ پرستی گناہ ہے۔ لوگوں نے صرف اس آیت کو مذہب کے اوپر چسپاں کر کے رکھ دیا، مخصوص کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہاری دلوں کے اندر سے دشمنی نکالی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں آپس کی الفتیں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مختلف بولیاں بولنے کے باوجود، مختلف علاقے رکھنے کے باوجود، مختلف قبیلوں کا ہونے کے باوجود، مختلف رنگوں کا ہونے کے باوجود، امریکی، افریقی، یونانی، لاطینی امریکی ہونے کے باوجود، چینی ہونے کے باوجود، کالا، گورا، چھوٹے قد کا، بڑے قد کا ہونے کے باوجود، اللہ نے تمہیں کلمے کی بنیاد پہ اور ایمان کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تم قبائلی بنیاد پہ لڑتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کاٹنے کے لیے تیار رہتا تھا، چونکہ میں قریشی ہوں اور فلاں فلاں ہے لہذا اس کا مال کھانا، اس کے بندے مارنا بالکل جائز۔ تو قبائل کی بنیاد پہ تم لڑتے تھے، علاقے کی بنیاد پہ تم لڑتے تھے، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ تم لڑتے تھے، لہذا اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے تمہیں ان چھوٹی چھوٹی پہچانوں سے نکال کے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وحدت کی لڑی میں پرو کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں تو صحیح، ایک امریکہ کا انگریزی بولنے والا اور ایک پاکستان کا اردو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، تو دونوں آپس میں بھائی بھائی محسوس ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی آپس میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کا علاقہ بھی اور ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تو لائیے کہ حضرت بلال حبشی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، سیاہ رنگ کے حبش کے علاقے کے رہنے والے، نہ ان کا علاقہ عمر فاروق کے ساتھ ملتا ہے، نہ ان کا رنگ صدیق اکبر کے ساتھ ملتا ہے، نہ ان کا قبیلہ ملتا ہے، نہ ان کا ملک ملتا ہے، نہ ان کی بولی ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔
لیکن اسی حضرت بلال حبشی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، اور ایک دوسرے کے بھائی بن کے ایک برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، آپ کو یہ چیز پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپنے وقت کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اور آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کی مونچھیں تھوڑی بڑی تھیں، بڑی مونچھیں، یعنی عام لوگوں سے تھوڑی سی مونچھیں بڑی تھیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین کی مونچھ ادھر ہلتی تھی تو ادھر بڑے بڑے کیسر و کسرا کے تخت ہلتے تھے۔ اتنی دہشت تھی اس حکمران کی، اس بندہ مومن کی اتنی وجاہت تھی اور اتنی دہشت تھی اس کے ایمان کی، لیکن دوسری طرف یہ اتنا بڑا حکمران، آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی کو جب بھی بلاتا تھا کہتا تھا سیدی یا بلال، اے میرے سردار بلال۔ آدھی دنیا سے زیادہ حکومت تو میری ہے، لیکن میرا سردار بلال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں بھی اسی رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی اسی رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جسے میرے رسول نے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان بولنے کا کہا تھا۔ اور آپ نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، میں نے ویسے بڑا غور کیا ہے کہ سرکار نے فتح مکہ کے دن اتنے بڑے مؤذن بھی موجود تھے، اتنے لوگ موجود تھے، ان سب لاکھوں کے مجمع میں سے بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان کہنے کا کیوں کہا؟ میرے ناقص علم کے مطابق پتہ کیا جو میرا فہم حدیث کا فہم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن سارے بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پگڑیوں والے اور بڑے بڑے چوغے والے سب وہاں جمع تھے، بہت بڑا مجمع تھا، مکی بھی تھے، مدنی بھی تھے، سارے تھے۔ بہت بڑے مجمع کے اندر آپ نے عرب کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ جانتے ہوں گے، عربوں کے اندر قبائلی عصبیت بڑی سخت تھی۔ قریشی اپنے علاوہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے شہر کا نہیں پتا، ہمارے دیہاتی علاقوں میں تو ہم جو چیمے چٹھے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بندہ کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو انصاری ہے جلایا، یہ اس کی کوئی بات ہے، اس کی کوئی گل شال نہیں، پاوے جتنی مرضی ہو اچھی گل کرتا ہو، انصاف کی گل کرتا۔ تو یہ دیہاتوں کے اندر تو وہاں عرب کی عصبیت، قبائلی عصبیت اس سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ وہ قریشی سمجھتے تھے ہمارے علاوہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن میری سرکار نے ان کی قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت، ان کو حضرت بلال کے قدموں کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ فرمایا تم سردار اپنی جگہ، لیکن خانہ کعبے کی چھت کے اوپر بلال چڑھے گا، کیونکہ یہ میرا بھی عاشق ہے اور میرے اللہ کا بھی عاشق ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر تیرے قوم قبیلے کو نہیں دیکھا جاتا، تیری کارکردگی اور تیری محبت اور تیری عقیدت اور تیرے ایمان کو جانچا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان وجہ کس طرح آیت ہے، انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارا یہ انصاری، یہ مغل، یہ چیمہ، یہ چٹھا، یہ بٹ وغیرہ، یہ ہم نے تمہاری صرف پہچان کے لیے بنائے، صرف پہچان ہو جائے، بندہ پہچانا جائے کہ یہ فلاں فلاں فلاں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ جو تم نے بنایا وہ تم نے خود بنایا ہے، اللہ نے تمہیں صرف یہ برادریوں میں پہچان کے لیے بنایا۔ باقی رہ گئی عزت اور احترام، اللہ کی نظر میں اس عزت اور احترام کس کی ہے؟
دو ٹوک انداز میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا، احترام والا صرف وہ ہے جو اللہ کا زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، صرف متقی۔ تیرے تقوی کی ریشو کیا ہے اللہ یہ دیکھے گا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، تیرا قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرا رنگ کیا ہے، تیری بولی کیا ہے۔ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی لتعارف، یہ صرف تعارف ہے، پہچان کے لیے، عزت اور احترام کے لیے صرف تقوی ہے۔ اللہ کے تقوی کا چھوٹا سا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ شعور آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز اچھی طرح بیٹھ جائے کہ میں نے قیامت کے دن جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں نے مرنے کے بعد جا کے میں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ہے تقوی کی حقیقت۔ تمہارے دل کے اندر یہ بات یقینی حد تک بیٹھ جائے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام کا حساب دینا ہے۔ پنکھے کا بٹن دبانے سے پہلے تمہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ایک یونٹ کا میں نے حساب دینا ہے۔ مسجد کی ٹوٹی پانی والی کھولنے سے پہلے تمہیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے ایک ایک قطرے کا اپنے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے۔ یہ ہے جی تقویٰ۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں ذرا شک نہ کرنا، ان بے شک، یہ تو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، میرا سبحان اللہ کہہ دی، نون ثقیلہ، نون مشدد، ان، اس بات میں ذرا شک نہ کرنا سننے والوں، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا، تم میں سے احترام والا، تم میں سے مقام والا صرف وہ ہے، اللہ کے نزدیک صرف وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، بس اس کے علاوہ کوئی، اس کے علاوہ پیمانہ ہے ہی کوئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ سرکار نے حضرت بلال کو، جو میرے حضور علیہ السلام کی نہ برادری کا تھا، نہ رسول اللہ کی برادری کا تھا، نہ رسول اللہ کے ساتھ ان کو اس کا بلال کا رنگ ملتا تھا، نہ برادری ملتی تھی، نہ وطن ملتا تھا، نہ قوم ملتی تھی، کوئی چیز بھی نہ ملتی تھی سوائے اس کے کہ آدم کا بیٹا تھا، یہ بات ملتی تھی۔ تو میری سرکار نے انہیں خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھایا تاکہ قریش کا، عام قبیلوں کا بھی لیکن قریش کا خاص طور پہ، یہ جو قریشی عصبیت ہے، یہ جو اپنا قبائلی عصبیت ہے، قبیلے کی عصبیت، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور دکھایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ اسلام ہے، کلپ لے کے نہ مارے جائے، ہاں یہ اسلام ہے، بلیکھے میں اور یہ دھوکے بلیکھے میں نہ رہ جانا، یہ اسلام ہے کہ ایک کالے رنگ کا بندہ آئے، موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہوں، سیاہ اس کا رنگ ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ نہ اس کی برادری ملتی ہو، نہ رنگ ملتا ہو، نہ قوم ملتی ہو، نہ نسل ملتی ہو، نہ اس کا ملک ملتا ہو، کچھ شاید بھی نہ ملتی ہو، لیکن اللہ کے نبی کے کلمے کو اختیار کر لے، ایمان کی دولت کو دل کے اندر پیدا کر لے، نبی کی محبت کو دل کے اندر جاگزی کر لے، تو وہ یہ بندہ بڑے بڑے قریشیوں سے، بڑے بڑے اعلیٰ خاندان والوں سے بھی اللہ کے نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں اعلیٰ و افضل ہو جائے گا۔ یہ ہے جی اسلام۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ، اچھا اس بات کو ذرا دوسرے انداز میں بیان فرمایا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، خاص طور پہ عربیوں اور عام طور پہ باقی لوگوں، دنیا بھر کے لوگوں، تم تو بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم آگ میں گرتے اور جل کے مر جاتے، انسانیت تباہ ہو جاتی،
تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا، انسانوں کی تباہی کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اللہ کو رحم آ گیا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ۔ انسانیت آگ کے گڑھے کے کنارے کے بالکل اوپر پہنچ ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی کہ اللہ ارحم الراحمین کو رحم آیا اور اس نے اپنے محمد عربی کو رحمت للعالمین کو بھیج دیا۔ اس رب العالمین کو ارحم الراحمین کو انسانیت پہ رحم آیا، محمد عربی کی شکل میں اس نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے نبی تشریف لائے، سینے میں قرآن لے کے آئے اور اے انسانوں تمہیں اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا کے آگ سے محفوظ کر کے جنت کی ٹھنڈی فضاؤں میں اور ہواؤں میں پہنچا دیا، تمہیں جینا سکھا دیا، تمہیں آپس میں محبت کرنا سکھا دیا، مختلف بولیاں ہونے کے باوجود، مختلف خیالات ہونے کے باوجود، مختلف قوم ہونے کے باوجود، مختلف قبیلہ ہونے کے باوجود، مختلف ملک ہونے کے باوجود، کلمے کی بنیاد پہ، اللہ اور رسول کی محبت پہ بنیاد پہ آپس میں بھائی بھائی بننا سکھایا، اچھے انسانوں کی طرح آپس میں کیسے رہا جاتا ہے یہ سکھایا۔ تو ثابت ہوا آگ ہے انسانوں کا ان چیزوں کی بنیاد پہ آپس میں دلوں کے نفرت پیدا کرنا، یہ آگ ہے، اور ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کرنا۔ میں پاکستانی ہوں، میں بالکل پاکستانی، میں چٹھا ہوں، الحمدللہ میں چٹھا ہوں، میں پنجابی ہوں، الحمدللہ میں پنجابی ہوں۔ یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی ختم اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ رسول فقط یہ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو صرف تعارف کی بنیاد بنا کے نیچے رکھا جائے، اور سب سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد میں جٹ ہوں کہ بٹ ہوں کہ پنجابی ہوں کہ پاکستانی ہوں، سب سے پہلے کیا ہوں؟ مسلمان، انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والا، انسانوں سے پیار کرنے والا ہوں، اور باقی ساری چیزیں بعد۔ جس نے ان چیزوں کو اپنی مسلمانی کے اوپر غالب کر لیا، اس نے یہ کافرانہ حرکت کی ہے، یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جس نے ان ساری چیزوں کو، تعارف کی ان بنیادوں کو اپنے مسلمان ہونے پہ غالب کر لیا، اس نے کافرانہ حرکت کی ہے، اور جس نے اپنی اسلام کو، ایمان کو ان ساری چیزوں کے اوپر غالب کر لیا، اس نے مومن والی حرکت کر لی، اس نے مومن والا کام کیا۔ یہ مومنانہ حرکت ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نہیں تھے؟ عربی نہیں تھے؟ سارا کچھ تھے۔ اگر کوئی آپ جا کے کہتا اے عمر فاروق تم عربی نہیں ہو، وہ کہتے بالکل عربی ہو۔ تم قریشی نہیں ہو؟ بالکل قریشی۔ میں عربی بھی ہوں، قریشی بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نبی پاک کا غلام ہوں اور اللہ کا بندہ مسلمان ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لب لباب، گفتگو کے لب لباب کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کا رسول قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان سنے ہوئے کلمات سے، ان سنے ہوئے کلمات کو ہماری ہدایت کی بنیاد بنائے، اور اس موضوع کو ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا دے، اور آپس میں محبت کی بنیاد بنا دے۔ ہمارے دلوں کی نفرتیں اللہ کرے کم ہو جائیں، اور محبتوں میں اللہ ہماری اضافہ فرمائے۔